السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں ہر روز ایک نئے مہمان کو دعوت دیتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو سکے، ان کی زندگی کے جو تجربات ہیں وہ آپ تک بھی آ سکیں۔ آج ایسی ہی ایک ادبی شخصیت ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنی ہے، محمد نصر اللہ صاحب، جو کہ گورنمنٹ ڈگری کالج ننکانہ میں بطور لیکچرار اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کے طالب علم استاد کا احترام نہیں کرتے، جیسا آج سے کچھ صدی پہلے استاد کا احترام ہوا کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ آج کے طالب علم استاد کا احترام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال کے مطابق آج کے طالب علم جتنا استاد کا احترام کیا جا سکتا ہے اتنا ہی احترام کرتے ہیں استاد کا، لیکن استاد کا، اچھا استاد کا، جی استاد کی بہت عزت ہے، استاد کی عزت ہے، بہت زیادہ عزت ہے استاد کی۔ آپ یقین کیجئے، اگر میں ذاتی طور پہ دیکھوں تو ذاتی طور پہ میرے نزدیک جتنے بھی میں نے دنیا میں لوگ دیکھے ہیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت جو انسان ہے وہ استاد ہے۔ جس استاد کی آپ بات کر رہے ہیں، جی، اس استاد کی 2-4 خوبیاں بھی اس عوام کو بتا دیں کہ یہ استاد ہے جس کا احترام ضروری ہے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ میں اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک ایسا استاد ملا۔ مجھے کبھی یہ افسوس نہیں ہوا کہ میں جو ہے وہ سقراط کے زمانے میں نہیں ہوں، یا میں افلاطون کے زمانے میں نہیں ہوں، یا میں ارسطو کے زمانے میں نہیں ہوں۔ مجھے اس 2019 میں یا اس 21ویں صدی میں ایسا استاد ملا ہے کہ جس سے میں پوری طرح سے مطمئن ہوں، اور ان کا بڑا کردار ہے میری زندگی میں۔ تو ان کی جہاں تک خوبیوں کا تعلق ہے وہ بے شمار ہیں، ان کی ذات میں خوبیاں، لیکن میں چند ایک ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ اس وجہ سے مجھے استاد لگے کہ انہوں نے اپنا فرض 10 سال سے میں وابستہ ہوں ان کے ساتھ، 10 سال سے میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ سال اول سے لے کے ایم.اے اردو سال اول سے لے کے پہلے دن سے لے کے 2009 سے لے کے 2019 تک وہ استاد کے جو فرائض میرے ذہن میں ہیں وہ بھی تک وہ نبھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض کی بات ہو گئی ہے۔ فرض مثلاً ان کی جو فرض شناسی ہے کہ انہوں نے لیکچر نہیں کبھی مس کیا، انہوں نے وہ مارکر کا استعمال کرتے تھے، وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے تھے، ڈائس پہ کھڑے ہو کے پڑھاتے تھے، پریزنٹیشنز لیتے تھے۔ وہ طالب علم جو دیہات سے جاتے ہیں، مختلف گاؤں سے جاتے ہیں، جن میں جھجک اور ڈر ہوتا تھا، اس جھجک اور ڈر کو انہوں نے طالب علموں کو ڈائس پہ لا کے اس کو ختم کیا۔ اس استاد نے ذہن کو آزادی کے ساتھ سوچنا سکھایا۔ اس استاد کی ایک خوبی کہ وہ ہر لیکچر کے آخر پہ 5 منٹ خالی چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان 5 منٹس میں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں وہ آپ سوال اٹھائیں۔ انہوں نے وہ سوال جو دبے پڑے سوال تھے، جو طالب علموں کے اندر ہوتے تھے لیکن نہیں وہ کر پاتے تھے، ڈر رہتا تھا، اس ڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے اور طالب علموں کو سوال کرنا سکھایا۔ یہ ان کی جو ہے یعنی ذمہ داری، اور پڑھانے کے دوران مجھے ان کی ایک بہت بڑی جو خوبی لگی کہ انہوں نے کبھی بھی کلاس میں اپنی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا۔ اچھا، انہوں نے کبھی اپنی کلاس میں کبھی اپنی تعریفیں نہیں کی۔ جو ان کا موضوع ہے اس موضوع کے ساتھ پوری طرح جڑ کے، یعنی وہ موضوع پورا کا پورا ان کے شعور میں ہوتا تھا، اور اس کی بڑی زبردست ترسیل جو ہے وہ یہاں سے چیزیں طالب علموں تک پہنچا دیتے تھے۔ یعنی چیزیں ان کے ذہن میں بھی کلیئر ہوتی تھی، اور وہ جب طالب علموں تک پہنچتی تھی تو وہاں پہ بھی جا کے وہ کلیئر ہوتی تھی۔ پھر ایک اور چیز، کنسپٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر نیا پن تھا، نئی باتیں ان سے سیکھنے کو ملی۔ وہ جو باتیں کبھی ان سے میں نے ایسی بات نہیں سنی، سنی سنائی بات میں نے کبھی ان سے نہیں سنی، جب بھی سنی نئی بات سنی۔
اور یہ چیز جو ہے میں اسی وجہ سے آج تک ان کی کشش جو ہے وہ کم نہیں ہوئی. میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں, اب بھی میں ان کے پاس جب جاتا ہوں تو 4-5 گھنٹے کے لیے وہ پورا وقت مجھے دیتے ہیں. یہ ان کی مہربانی کہ 4-5 گھنٹے تک وہ وقت دیتے ہیں, اور جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں وہ باتیں مجھے بے حد پسند ہیں. وہ مجھے انسان بے حد پسند ہے. میرے اسٹڈی روم میں گھر میں ان کی تصویر میرے سامنے ہے, میرے کالج کے دفتر میں ان کی تصویر میرے سامنے ہے. میں روزانہ جب کالج کے دفتر میں اپنے انٹر ہوتا ہوں میں سب سے پہلے ان کو دیکھ کے مسکراتا ہوں. آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم جس طرح کرتے ہیں کہ یہ استاد شاید پیسے کے پیچھے ہمیں پڑھا رہا ہے, یا ہمیں اس کی وہ قدر اب کرنی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس وہ والا وقت نہیں ہے ہمارے لیے. یا کوئی بچہ کسی استاد کے پاس سوال لے کے چلا جائے تو وہ استاد آگے سے ان کی انسلٹ کر کے رکھ دیتا ہے ان کی بات سننے کی بجائے. یا پھر ایک آپ یہ بھی اس معاشرے کا المیہ دیکھ لیں, بھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک استاد نے ایک بچے کو مار دیا. آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا یہ واقعہ. تو جب اس طرح کا معاشرے میں المیہ رہتا ہے تب بچہ کیا کرے, استاد کو کیا کرنا چاہیے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ سبق یاد نہ کرنا, جی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد بچے کو مارے اور مارتے مارتے بچے کو قتل کر دے. یہ کون سا رویہ ہے استاد کا؟ یہ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ استاد نہیں ہوتا. استاد کا لفظ جب میں نے استعمال جس سینس میں جس تناظر میں کر رہا ہوں وہاں پہ پھر اس کو مد نظر رکھ کے یہ جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں یہ استاد نہیں ہیں. یہ حادثاتی طور پہ اس محکمہ تعلیم میں جو ہے یہ آئے ہیں, ان کو کوئی اور شعبہ نہیں ملا, اس وجہ سے انہوں نے اس شعبے کا انتخاب کیا ہے. یعنی یہ اپنے شوق سے نہیں آئے, یہ مجبوری سے آئے ہیں. ظاہر ہے ایک کام جب آپ اپنے شوق سے کرتے ہیں اور ایک کام آپ مجبوری سے کرتے ہیں اس میں فرق تو ہوتا ہے. بالکل. تو یہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں یہ ان کی مجبوری کا ایک اظہار ہوتا ہے. یہ ان کی جو ہے ان کی شکست ہوتی ہے. بچے کو مارنا, بچے سے پیار نہ کر پانا, یہ اس کا بچوں کی ذات پہ تو برا اثر پڑتا ہی پڑتا ہے. وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی بھی جہنم نما ہوگی. آج آپ بھی ایک استاد ہیں. جی. آپ بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کبھی اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں. یہ اچھا سوال ہے. مجھے اپنی زندگی میں اپنے طالب علموں سے بے حد محبت ہے. میں جب کالج جاتا ہوں میں بڑے شوق سے کالج جاتا ہوں, میں بڑے شوق سے پڑھاتا ہوں. پڑھانے کے دوران ایسا وقت آتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا وقت کیا ہو گیا. میری اکثر کلاسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. 50 منٹ کا لیکچر ہے تو 55 منٹ ہو جائیں گے, 60 منٹ ہو جائیں گے. اور اگلے لیکچررز جو ہیں, اگلے جو اساتذہ ہیں, مجھ سے کئی مرتبہ انہوں نے شکایت کی ہے, گلہ کیا ہے کہ سر آپ اپنے 50 منٹ کی بجائے 56, 57, 58 منٹ لے جاتے ہیں. تو 7-8 منٹ ان کے وہ آپ ضائع کر دیتے ہیں اور 7-8 منٹ وہ ہماری کلاس میں آتے ہوئے ضائع ہو جاتے ہیں. تو 15-20 منٹ جو ہے اس طرح سے ضائع ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میری اپنے جو اس پڑھانے کے ساتھ جو میرا لگاؤ ہے وہ شوق ہے. ظاہر ہے جب شوق کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ پابندیاں جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. تو مجھے تو پڑھانے کا بڑا شوق ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں سچی میں اپنے طالب علموں سے بہت محبت ہے. اور اگر میں یہ بھی میرے ذہن میں ایک جب میں دیکھتا ہوں زندگی میں کہ مجھے اپنی زندگی میں کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں, بڑے قریبی ہمارے عزیز ہوتے ہیں, تو ان میں گھر کے باہر مجھے جو سب سے زیادہ پیار ملا ہے اپنی زندگی میں وہ میرے طالب علموں کی وجہ سے ملا ہے. ماشاءاللہ, گریٹ, بڑی اچھی بات ہے, بڑا اچھا جذبہ ہے.